الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کرنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ میں کون سے پہلو، کون سے وصف کو بیان کروں، کون سی شان کو بیان کروں۔ واقعی یہ وہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ موضوع پہلے لوں یا یہ موضوع پہلے لوں۔ اتنے اوصاف، اتنے کمالات، اتنی شان و عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف جو ہے یہ آپ کا اول ہونا بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحدید آیت نمبر 3 سے علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بیان کیا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ حمد باری تعالی بھی ہے، یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کو علماء کرام نے حمد میں بھی بیان کیا ہے، نعت میں بھی بیان کیا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آغاز میں معراج کا جہاں ذکر ہے، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیر کا، اسرا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یا انہ هو السمیع البصیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان ہو رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات کا ذکر آئے گا تو یہاں یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی صفات ذاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا کی ہیں۔ اللہ پاک کو کسی نے نہیں دی، حضور علیہ السلام کو اللہ نے دی ہیں یہ صفات، یہ شانیں۔ اللہ پاک کی صفات قدیم ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب نے عطا کی ہیں۔ تو حرف ایک آنے سے برابری نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ایسے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پڑھتے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے 1000 سے زیادہ نام بیان کیے ہیں کتابوں کے اندر علماء نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اللہ پاک کے مبارک نام، ان ناموں کو سامنے رکھیں تو آپ کو کئی نام ایک ہی نظر آئیں گے، مگر برابری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ تو اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو اور زیادہ عشق بڑھے گا۔ هو الاول، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے موضوع پر مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ، اس کے خطبے میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ پانچوں صفات، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ پانچوں صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں۔ ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو مختلف کتابوں میں مختلف متن کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حافظ عبد الرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ الاستاد ہیں، مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ پاک نے کس شے کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر بے شک اللہ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ یہ مشہور حدیثیں ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اور سب سے پہلے میرا نور اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی امام بخاری کے استاد الاستاد ہے۔ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے نبی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ نے آپ کا نور پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ میثاق کے دن سب جہان والوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جب رب کریم نے فرمایا الست بربکم، یہ میثاق کا دن تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اس جواب دینے میں بھی۔ قالوا بلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سب سے پہلے دیا۔ قیامت کے دن جب زمین شک ہوگی تو سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین شک ہوگی، تو انا حاشر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حشر قائم کرنے والا ہوں، تو سب سے اول آپ ہوں گے۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا، تو شفاعت عظمیٰ کہ اول جو ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ تو آپ کی تخلیق نور ہونا، آپ کی نبوت کا اول ہونا، آپ کا میثاق والے دن بلا سب سے پہلے فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے زمین کے جب وہ زمین شک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور سے سب سے پہلے باہر تشریف لانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے شفاعت فرمانا، اور جنت میں سب سے اول داخل ہونے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اس اولیت کے باوجود بعثت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر ہیں، یعنی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی بعثت اور رسالت میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے۔ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے آخری کتاب، آخری دین، یعنی آپ اول اس طرح ہیں اور پھر بعثت اور رسالت میں آخر بھی ہیں۔ آپ کی کتاب آسمانی نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے آخری کتاب، آپ کا دین تمام ادیان میں سب سے آخری دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں سے کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ اور باطن سے مراد کیا ہے؟ باطن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ اور آخر میں فرماتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
لیے بھی ہے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، کہ صفات آپ ہی میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ یہ راز بھی ہیں، یہ باطن بھی ہیں، یہ ظاہر بھی ہیں، یہ اول بھی ہیں، یہ آخر بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو پڑھ کے سن کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اول ہے، حضور علیہ السلام بھی اول ہیں، اللہ پاک بھی آخر ہے، یہ بھی آخر ہیں، وہ بھی باطن ہے، یہ بھی باطن ہے، وہ بھی علیم، یہ بھی علیم ہے، وہ بھی حفیظ ہے، یہ بھی حفیظ ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ بھی کریم ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا، انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم ہے۔ اللہ پاک بھی رؤوف الرحیم ہے، اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف بھی ہے، حضور علیہ السلام بھی رؤوف ہے، اللہ رحیم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، اللہ پاک بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے، وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی وکیل ہے، یہ بھی وکیل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مبارک صفات کو پڑھ کے کہیں بھی برابری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جو اولیت میں وہ خدائی میں اول ہے، یہ حضور علیہ السلام مصطفائی میں اول ہیں، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں آخر، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفائی میں باطن، وہ خدائی میں حفیظ، یہ مصطفائی میں حفیظ، وہ خدائی میں علیم، یہ مصطفائی میں علیم، وہ خدائی میں شہید، یہ مصطفیٰ میں شہید، وہ خدائی میں جو ہے وہ وکیل، یہ مصطفیٰ میں وکیل، وہ خدائی میں رؤوف، یہ مصطفیٰ میں رؤوف، وہ خدائی میں رحیم، یہ مصطفیٰ میں رحیم، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفیٰ میں کریم، وہ خدائی میں حق، یہ مصطفیٰ میں حق۔ بس یہ سامنے رکھیے گا کہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود ہے، یہ محبوب ہے، وہ خدا ہونے میں بے مثلوں میں مثال ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثلوں میں مثال ہے، یعنی رب کا بھی مثل کوئی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بھی مثال کوئی نہیں۔ رب کائنات کی تمام صفات ذاتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ صفات، یہ شان عطا کی ہیں۔ ان کو پڑھ کے تو یہ عشاق دنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی، یعنی حضور علیہ السلام کو ہم خدا کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ خدا کے برابر یا خدا حضور علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتے۔ اب خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت جانتا ہے کہ آپ کی اصل شان و عظمت کا مقام ہے کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ ہی اس اولیت کے جو ہے وہ شان کے لائق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اول مخلوق آپ ہی کو بنایا، اور آپ اول ہیں۔ اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت کو علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولیت کا بیان کرتے ہوئے یہاں فرمایا گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں صفات، اول، آخر، ظاہر، باطن اور علم والا ہونا، چیزوں کا جاننا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی ہیں، کیونکہ آپ اول مخلوق ہیں اور آخر میں ظاہر ہوئے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر ظاہر، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی عقل کی رسائی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن و کافر کو جانتے پہچانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان
صفات کے ساتھ متصف فرمایا۔ امام عبد القادر جزائری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کے بارے میں فرماتے ہیں والانسان الازلی وهو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ازلی ہیں اور آپ اول آخر باطن ظاہر ہیں اور آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ آپ کی اولیت کے بارے میں عارف باللہ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم امام شیخ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان العارفین امام العلماء سید الاولیاء شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کے 10ویں باب صفحہ 174 سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول آخر ظاہر اور باطن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشیاء کا علم دیا گیا، جبکہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، اور اپنے رب کے متعلق فرمایا کہ اپنے دست قدرت کو میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا تو میں نے دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور مجھے سب اگلوں پچھلوں کا علم حاصل ہو گیا۔ اور فرمایا پس آپ کو اللہ پاک کے اخلاق سے تخلق اور نسبت الہی حاصل ہو گئی، جبکہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے فرمایا ہے کہ وہ اول آخر ظاہر اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن احمد بن محمد بن ابی بکر بن مرزوق شرح شفا شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جبریل نے حاضر ہو کر مجھے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن۔ میں نے فرمایا جبریل یہ صفات تو اللہ پاک کی ہیں کہ اسی کو لائق ہیں، مجھ سے مخلوق کی کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت بخشی۔ اپنے نام و وصف سے حضور علیہ السلام کے نام و وصف مشتق فرمائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین سے کہا، آپ نے جب جبریل امین سے فرمایا یہ تو صفات اللہ پاک کی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ اس طرح سلام کہہ رہے ہو یا ظاہر یا باطن کہہ کے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے آقا آپ کے نام اللہ نے اپنے مبارک ناموں کے ساتھ مشتق فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور وصف کو اللہ پاک نے یوں فضیلت عطا کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا اول نام رکھا گیا وَسَمَّاكَ بِالْأَوَّلِ، اور آپ کا نام اول رکھا گیا کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں، اور حضور علیہ السلام کا نام آخر رکھا گیا۔ کیوں کہ آپ تمام پیغمبروں سے زمانہ میں مؤخر اور خاتم الانبیاء اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ آخری امت کے نبی ہیں۔ اور باطن نام رکھا کہ اس نے اپنے نام پاک کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام نامی سنہرے نور سے ساکے عرش پر حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اب تک لکھا۔ پھر مجھے یعنی جبریل امین کہتے کہ پھر مجھے حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم دیا، میں نے حضور علیہ السلام پر 1000 سال درود بھیجا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے سرکار علیہ السلام کو مبعوث کیا، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور جگمگاتا سورج بنا کے بھیجا۔ یہ جبریل امین حضور علیہ السلام کی نعت بیان کر رہے، آقا آپ کی یہ صفت صرف ظاہر باطن ہونا ہی نہیں ہے، آپ کی اتنی صفات ہیں، اتنی شانیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنا آپ کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا نام عرش پر لکھا ہے، آپ پر درود بھیجنے کا فرشتوں کو حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشیر و نذیر اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نام عطا فرمایا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دینوں پر ظہور و غلبہ دیا، اور آپ کی شریعت
اور فضیلت کو تمام اہل سماوات و ارض پر یعنی زمین و آسمان والوں پر آپ کی فضیلت اور شریعت کو ظاہر اور آشکار کیا، تو کوئی ایسا نہ رہا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ جبریل امین کے الفاظ ہیں جو جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ پس حضور علیہ السلام کا رب محمود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا رب اول آخر ظاہر و باطن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول آخر ظاہر و باطن ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی فضلنی علی جمیع النبیین حتی فی اسمی و صفاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی، یہاں تک کہ میرے نام و صفت میں بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں، صفات میں بھی سب نبیوں سے افضل ہیں، اور نام میں بھی سب سے افضل ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، اور محبوب وہ ہیں شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی اولیت کے 8 جو ہے وہ سبب بیان کیے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ پہلی وجہ ولیت کی یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور آپ مرتبہ نبوت میں اول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی نہیں بنے تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق والے دن سب سے پہلے جواب دینے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اس کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سب سے پہلے مسلمان آپ فرماتے ہیں میں ہوں۔ اور پھر سب سے اہم وجہ جو اولیت کی یہ بیان کی کہ سب سے پہلے مسلمان آپ ہیں، سب سے پہلے بلا فرمانے والے، سب سے پہلے آپ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہوں گے، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں بھی آپ ہی جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ آپ اول ہیں، آخر ہیں، باطن ہیں، ظاہر ہیں۔ اللہ پاک ان کی محبت ہمیں عطا کرے، اس چاہت کو اور بڑھائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل عشق رسول بھی بڑھے گا، ادب بھی بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یا وہ اگلے سلسلے تک کے لیے اجازت دیجئے، پھر آئیں گے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا موضوع لے کر۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔